دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دن آیا جب زمین کانپ اٹھی، آسمان کے دروازے کھل گئے اور پانی ہر سمت سے ابل پڑا۔ انسانیت مٹنے کے قریب تھی، لیکن ایک کشتی تھی جو امید کی آخری علامت بن گئی۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ واقعہ جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت مبعوث فرمایا جب انسان شرک، بت پرستی اور گناہوں میں ڈوب چکا تھا۔ ان کی قوم نے دنیاوی لذتوں کو دین پر ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑ لیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر افسوس، قوم نے بات نہ مانی، بلکہ ان پر ہنسی اڑائی، مذاق کیا اور ظلم تک پہنچے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا فیصلہ اترنے والا تھا اور ایک عظیم طوفان تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ نوح علیہ السلام دن رات خفیہ اور علانیہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، وہی تمہارا رب ہے۔ لیکن جواب میں کیا ملا؟ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو، تمہارا کیا مرتبہ؟ وقت گزرتا گیا، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور لبوں پر صرف ایک دعا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، مگر ہر نصیحت مذاق بن جاتی۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑے لپیٹ لیے اور منہ پھیر لیا۔ جب انکار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ صادر ہوا۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ ریت اور چٹانوں کے درمیان ایک بوڑھا نبی لکڑیاں جمع کرتا، کیل ٹھونکتا اور ایک کشتی بناتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، طعنے دیتے ہیں، اے نوح، ریگستان میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی کہاں ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے بن رہی تھی، نجات کی علامت بننے کے لیے۔ ایک دن ایک نشانی ظاہر ہوئی، زمین کے تنور سے پانی ابل پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اہل ایمان کو بلایا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام سے اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ بادل گرجے، آسمان پھٹ گیا، پہاڑوں سے سیلاب کی لہریں بہنے لگی، زمین کے پانی آسمان کے پانی سے مل گیا، ہر طرف صرف پانی پانی پانی، اونچے درخت، پہاڑ، بستیاں سب پانی میں ڈوب گئیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے بہتی رہی۔ اندر مومنین، باہر چیخو پکار۔ ماں اپنے بچوں کو پکارتی، بیٹا اپنے باپ کو، مگر اب کوئی پکار سننے والا نہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے دور سے دیکھا، پہاڑ کی چوٹی پر اس کا بیٹا کنعان کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور اسی لمحے ایک موج آئی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ درد ایک نبی کے دل کا درد تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی تھا۔ 40 دن اور 40 راتیں زمین پانی میں ڈوبی رہی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی کم ہوا، بادل ہٹ گئے اور کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری۔ نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، یہ سجدہ نجات کا سجدہ تھا۔ اللہ کی رحمت نے دوبارہ زمین پر زندگی کا آغاز کیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ مٹھی بھر ایمان والے تھے، جن سے نئی نسل انسانی شروع ہوئی۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، یہ ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صرف لکڑیوں کا مجموعہ نہیں تھی،
یہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت تھی۔ اللہ نے دکھایا کہ دنیا کی طاقت، دولت یا رشتے کسی کو بچا نہیں سکتے اگر ایمان نہ ہو۔ آج کے انسان کے لیے پیغام واضح ہے۔ طوفان آج بھی آتے ہیں، لیکن کبھی پانی کے نہیں بلکہ گناہوں اور فریب کے۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور ایمان کی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کہانی، ایک نبی کا صبر اور قوم کا انکار اور اللہ کا انصاف۔ یہ قصہ تاریخ نہیں، سبق ہے۔